نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورہ نور اور سورہ فرقان اور سورۃ الشعراء ان تین صورتوں کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ نور یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 64 آیات ہیں، اور اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے وہ تقریباً 6 ہجری ہے 6 ہجری ہے، اور 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس صورت کے اندر جو معاشرتی احکام و مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے اس کو ہم دیکھیں تو وہ ہے کہ کفر و نفاق چھوڑ کر اسلام کے آئلی، خاندانی، معاشرتی جو نظام ہے اور دیگر اجتماعی قوانین ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور استخلاف اور اقتدار کا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کا اقتدار عطا فرمائے گا۔ تو سب سے اہم چیز اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر تہمت لگائی گئی تھی، ان پر الزام لگایا گیا تھا زنا کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں قرآن پاک کی تقریباً 17 آیات جو ہے وہ نازل فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور ان کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ تو جہاں تک اس صورت کے نام کا تعلق ہے تو اس صورت کے اندر ایک آیت ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نور ہے، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ نور رکھ دیا گیا۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ چنانچہ زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں یعنی کہ زانی اور زانیہ پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے، اور مومنوں میں سے ایک گروہ ان دونوں کی صدا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت ہی سے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور مومنوں پر یہ زنا کار سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے صدا کو یہ شے ٹالتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ وہ اس کا خامد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ اس کا خامد سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی، اور یہ کہہ کر بلا شبہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ بہتان گھڑ لائے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں،
तुम इसे अपने लिए बुरा न समझो बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। इनमें से हर शख्स के लिए इतना ही गुनाह है जो उसने कमाया, और इनमें से वो शख्स जिसने इस गुनाह का बड़ा बोझ उठाया, इसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। हाँ जी। तो अब ये सूरत जो है ना, ये इंतहाई अहम सूरत है। तो सूरह नूर की अहमियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि सूरतुन अंज़लनाहा, ये एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया। तो इसका ये माना नहीं कि दूसरी सूरतों को अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि इस सूरत के साथ खास एहतमाम की तवज्जो दिलाई गई है। व फरजनाहा, और हमने इसके अहकाम को नाजिल कर दिया। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हमने इसमें हलाल व हराम और अवामिर व नवाही, अमर व नही और हदूद को बयान कर दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन लोगों ने इसे फरजनाहा पढ़ा है तो इनकी क़राअत के मुताबिक इसके माना ये होंगे कि हमने इसके अहकाम तुम पर और तुम्हारे बाद आने वाले लोगों पर फर्ज करार दे दिए। व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, और हमने इसमें वाज़े आयतें नाजिल की हैं जो बिल्कुल गैर मुबहम और वाज़े हैं, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो अब इसमें ये तो इस सूरत की अहमियत हो गई कि अल्लाह ताला ने इसको ख़ास तौर पर अपनी तरफ मंसूब किया, हालांकि सारा कुरान ही अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इसकी खसूसियत बताना, अहमियत बताना मकसूद है। आगे फिर इसमें जिना की जो हद है, जिना की जो सजा, वो बयान की गई। अब जिना करने वाले, जाहिर बात, दो सूरतों में से ही कोई एक सूरत होगी, या तो वो शादीशुदा होगा या शादीशुदा नहीं होगा, या उनमें से एक शादीशुदा होगा, भले वो मर्द हो या औरत हो। तो अब अगर वो दोनों ही गैर शादीशुदा हो तो फिर उनकी सजा क्या है, और अगर वो दोनों शादीशुदा हो फिर उन दोनों की सजा क्या है, और अगर उनमें से एक शादीशुदा हो और एक शादीशुदा ना हो फिर उसकी सजा क्या है। तो अब इस बारा में यहाँ पर आकाम दिए गए। तो फरमाया गया, बस बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाले मर्द, जब इनकी बदकारी साबित हो जाए तो इन दोनों में से हर एक को तुम 100 कोड़े मारो। तो ये उस सूरत में होगा जब वो शादीशुदा नहीं, गैर शादीशुदा। तो इस आयत करीमा में जानी की हद को बयान किया गया, और इस मसले में तफसील है कि जानी या तो कुंवारा होगा, यानी इसने शादी नहीं की होगी, या वो जो है मोहसिन से मुराद वो है जिसने निकाह सही में मुबाशरत की हो और वो आज़ाद बालिग आकिल हो। अगर वो कंवारा गैर शादीशुदा हो तो इसकी हद 100 दुर्रे, 100 कोड़े है, उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, जैसे कि इस आयत में ही है। अच्छा, अब सही बुखारी सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जैद बिन खालिद जुहनी से इन दो आराबियों के बारे में रिवायत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और इनमें से एक ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, मेरा ये बेटा इस शख्स के यहाँ मजदूरी करता था और इसने इसकी बीवी के साथ जिना कर लिया है, तो मैंने अपने बेटे के फिदिये में इसे 100 बकरी और एक बांदी दी। मैंने जब अहले इल्म से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे की सदा 100 दुर्रे और 1 साल के लिए जलावतनी है, और इस औरत की सदा रजम है। रजम का माना क्या होता है? रजम का माना होता है किसी को पत्थर मार मार के मार देना, उसको रजम कहते हैं। अच्छा, इस औरत की सदा रजम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात पाक की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम दोनों का फैसला जरूर किताबुल्लाह के मुताबिक करूंगा। बांदी और बकरियां तुझे वापस मिल जाएंगी, और तेरे बेटे को 100 दुर्रों और कोड़ों और 1 साल की जलावतनी की सजा मिलेगी। जलावतनी का मतलब होता है उसको वतन से निकाल देना। ए उनैस, ये खानदान असलम का एक शख्स, तुम इस शख्स की बीवी के पास जाओ और अगर वो इतराफ कर ले तो इसे रजम कर दो। उनैस इस औरत के पास गए तो इसने इतराफ कर लिया और इसे रजम कर दिया गया। तो यहाँ से कुरान पाक की जो आयत है, इससे इसकी वजाहत होगी इस वाक्य से। अभी जो लड़का था ये गैर शादीशुदा था, तो लिहाजा उसने जिना किया, तो उसको सजा क्या मिली? 100 दुर्रे और 1 साल की जलावतनी।
اچھا جس عورت سے شادی کی تھی وہ زنا کیا تھا، وہ شادی شدہ تھی، لہذا اس کو سزا کیا ملی؟ اس کو رجم کیا گیا۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی، اگر مرد یا عورت شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسے رجم کیا جائے گا، اور اگر مرد یا عورت غیر شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اسے 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اچھا اب اس بارے میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو رجم کی سزا یہ ہے یا نہیں ہے، تو لہذا اس بارے میں جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ رجم کی سزا ہے اور یہ اسلام کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ زانی اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا جلاوطنی کے ساتھ 100 درے، اور اگر وہ یا ایسا شخص ہے کہ اس نے نکاح صحیح میں مباشرت کی ہو اور وہ آزاد بالغ اور عاقل ہو تو اس کی سزا رجم ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اما بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر آیت رجم کو بھی نازل فرمایا تھا جسے ہم نے پڑھا اور یاد رکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا، زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے ہم تو کتاب اللہ میں آیت رجم کو نہیں پاتے، تو وہ ایک ایسے فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ کتاب اللہ کے مطابق رجم کی سزا اس شخص کے لیے برحق ہے جو شادی شدہ مردوں اور عورتوں میں سے زنا کرے، بشرطے کہ شہادت موجود ہو یا حمل ظاہر ہو جائے یا مجرم خود اس کا اعتراف کر لے۔ تو ایسے ہی اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اب اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا چاہیے، اب بھلے ان میں سختی ہے بھلے نرمی ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو اسلام کی سزائیں تو بڑی سخت ہوتی ہیں، لہذا انسان پر کچھ ترس کھانا چاہیے، ان میں نرمی کرنی چاہیے۔ تو یہ دراصل لوگ یہ صرف ظاہر طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں، دراصل یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان سزاؤں سے، حدود سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، یہ ان کو دل سے مانتے اور تسلیم نہیں کرتے، دراصل تب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو یہ جو لوگ اب زیادہ خیرخواہ بنتے ہیں، انسانوں کے ترس کھاتے ہیں، اچھا کوئی بتائے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی شخص رحم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانوں کا کوئی خیرخواہ ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اب جو بھی مخلوق ایک دوسرے پر رحم کھاتی ہے، ترس کھاتی ہے، وہ اس ایک حصے کی وجہ سے کھاتی ہے۔ اچھا اب ایک ماں ہے، ماں کو جو اولاد کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، پیار ہے، ظاہر بات اس ماں کو اس ایک حصے میں سے ملا ہے نا، پورا حصہ نہیں ملا، ایک حصے میں سے ملا ہے۔ اب دنیا میں کتنی کروڑوں اربوں مائیں ہیں اور پھر مرد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چوپائے ہیں، چرند پرند ہیں، حتیٰ کہ چڑیا جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، مرغی جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کو بھی اس ایک حصے میں سے حصہ ملا ہے۔ اچھا اب اس ایک حصے میں سے جو ماں کو حصہ ملا وہ پتہ نہیں اربواں حصہ ہے، کتنواں حصہ ہے، لیکن اب اس ماں کی محبت کا کوئی اندازہ آج تک نہیں لگا سکا۔ لوگ ماں کی محبت کی مثال بیان کرنے کے لیے کوئی سمندر کی مثال لیتا ہے، کوئی صحرا کی مثال لیتا ہے، کوئی درختوں کے پتوں کی مثال لیتا ہے، کوئی آسمان کے تاروں کی مثال لیتا ہے، کہ ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اچھا اب ایک ماں، اس کو اللہ کی رحمت کے ایک حصے میں سے اربواں حصہ ملا ہے، تو وہ ماں کی محبت تو اتنی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے کتنے حصے؟ 99 حصے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ کے پاس 99 حصے رحمت ہے، اس اللہ کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں وہ سخت دی، اور جو انسان ہے جس کو 1 اربواں حصہ ملا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زیادہ خیر خواہ ہوں۔ تو بہرحال یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی، وسوسہ اندازی کی، اس طرح لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وگرنہ جتنے لوگ اللہ کے انبیاء ہے، صلحاء ہے، شہداء ہے، اتقیاء ہے، دیندار ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے حکموں کے بارے میں، حدود کے بارے میں ایسی بات نہیں کریں گے۔ یہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو شریعت سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، وہ کھلے لفظوں میں تو یہ کہہ نہیں سکتے، لیکن بہانے سے ایسی باتیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ پاک نے فرمایا
کہ اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں ترس نہیں کھانا. جیسا کہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ خاتون ہے، اس نے زنا کیا، یا مرد اس نے زنا کیا ہے، اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اس کو رجم کر دیا گیا اس کا گھر کون سنبھالے گا، اس کے ماں باپ کون سنبھالیں گے، دیکھو جی یہ تو بہت ظلم ہو جائے گا. اس پر نہیں، ان پر ترس کھانا چاہیے. ایسی باتیں بالکل نہیں کرنی. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ مِّن فِي دِينِ اللَّهِ، کہ اللہ کی شرع کے معاملے میں تمہیں ان دونوں پر ہرگز ترس نہ آئے. یہاں اللہ تعالیٰ کے دین سے مراد اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حکم کے نافذ کرتے وقت تمہیں ان دونوں پر رحم اور ترس نہیں آنا چاہیے. ممانعت اقامت حد کے وقت تبھی نرمی اور ترس کی نہیں ہے، بلکہ وہ ترس ممنوع ہے جو حاکم کو ترک حدود پر آمادہ کرے، کہ حاکم کے لیے ایسا ترس اور نرمی جائز نہیں ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خاتون اس نے زنا کیا اور وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اعتراف کیا کہ میں نے زنا کیا. اچھا، اب لیکن اس کے پیٹ میں حمل ظاہر ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، تصدیق کر لینے کے بعد کہا کہ اب تم چلی جاؤ، تم نے تو زنا کیا لیکن پیٹ میں جو بچہ اس کا تو کوئی قصور نہیں نہ ہے، لہٰذا جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. اب وہ عورت چلی گئی، اس نے اپنے بچے کو جنم دیا، پھر وہ آئی اپنے بچے کو لے کر کہ اب مجھے پاک کر دیجیے، طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے آپ پاک کر دیجیے. اچھا، پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تم چلی جاؤ، ابھی تو یہ بچہ دودھ پیتا ہے، اگر تمہیں ہم رجم کر دیں گے تو اس کے بعد یہ بچہ بچے گا نہیں، لہذا جب یہ بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کھانے پینے پر گزارا کرنے لگے پھر آنا. وہ چلی گئی اور وہ اپنے بچے کو جلدی جلدی یعنی کہ تھوڑے مہینوں میں وہ کھانا پینا کھلانا سکھا دیا اس نے تاکہ وہ کھا پی سکے، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگی طاہرنی یا رسول اللہ. اچھا، اس واقعہ میں آپ یہ دیکھیے نا، اس خاتون کے دل میں ایسی کیا بات پیدا ہوئی کہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ مجھے رجم کر دو، مجھے ختم کر دو، مجھے سزا دے دو. ساتھ ساتھ وہ جو لفظ بول رہی تھی نا وہ قابل توجہ لفظ ہے. وہ کیا بول رہی تھی؟ طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، یعنی جو گناہ کا داغ میرے دامن پر لگا ہے اس کو پاک کر دیجئے تاکہ میں پاک صاف ہو کر اپنے اللہ کے پاس جاؤں. جب میں پاک صاف ہو کر اپنے اللہ کے پاس جاؤں گی، گناہوں کا کفارہ دے کر جاؤں گی، تو میرا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور مجھے اپنی جنت میں داخل کر دے گا. یقیناً یہی خواہش ہے. تو اب ایسے ہی اگر ہم سب کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ سے ڈریں، قیامت کے دن سے ڈریں، قیامت کے دن کی سزاؤں سے ڈریں، جہنم سے ڈریں، حساب و کتاب سے ڈریں، پلسرا سے ڈریں، تو اس کا مطلب ہم بھی پھر اپنے آپ کو پاک کریں گے، ہم بھی اللہ سے توبہ کریں گے، ہم بھی اپنے معاملات کو درست کریں گے، ہم بھی کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کریں گے. لیکن جیسے جیسے یہ قیامت کا احساس، قیامت کا بیان، یہ موت کی سختیاں، قبر حشر کی سختیاں اور جہنم کا عذاب، یہ جیسے جیسے انسان کے دل میں مدم پڑتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اس کو جرأت ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ تم اکثر اپنی موت کا تذکرہ کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. تو جب موت کو کثرت سے ہم یاد کریں گے تو پھر ہماری خواہشات محدود ہو جائیں گی، لذتیں ہم ان کو توڑ دے گی. لہذا ایک حدیث میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ای المؤمن اقس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے عقل مند مومن کون ہوتا ہے، عقل مند مومن کون ہوتا ہے، سمجھدار مومن کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثرهم للموت ذکرا ولما بعده استعدادا، کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے احوال کے لیے جو زیادہ تیاری کرتا ہے وہ عقل مند ہے، وہ عقل مند مومن ہے. تو اس کا مطلب موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ عقل مندی اور دانش مندی کی علامت ہے، اور موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ جو بیجا قسم کی خواہشات ہوتی ہیں، شیطانی خواہشات ہوتی ہیں، شریعت کے خلاف جو خواہشات ہوتی ہیں، یہ ان کو توڑنے کا ذریعہ ہے. اور جس شخص نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے. تو اس کا مطلب اپنی خواہشات پر قابو پانے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. تو یہ جو خاتون تھی
اس کے دل میں یہی آخرت کا ڈر تھا، اس لیے بار بار وہ آتی تھی اور اللہ کے رسول سے کہتی تھی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور لے جا کر اس کو رجم کر دو۔ اب ظاہری بات ہے، کیا اس خاتون کا چھوٹا سا بچہ نہیں تھا؟ کیا اس خاتون کو اپنے بچے سے محبت نہیں تھی، لگاؤ نہیں تھا، پیار نہیں تھا؟ اور صحابہ کرام نعوذ باللہ کیا اتنے سنگ دل تھے؟ کیا وہ ایک چھوٹے سے بچے کو ماں سے جدا کر رہے ہیں اور ماں بچے سے جدا ہو رہی ہے، اور اس وقت ان کا دل وہ نرم نہ پڑے؟ اور پھر اس عورت کو سامنے کھڑا کر کے کیسے پتھر ماریں گے اور مار مار کے اس کو ختم کر دیں گے؟ کیا اس بچے کا رونا دھونا، چیخنا چلانا، اپنی ماں کی طرف مچلنا، کیا وہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ اور کیا اس عورت کے دل میں، سینے میں دل کی جگہ کوئی پتھر تھا؟ کیا وہ ماں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے پھر ہمیں نرم دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کر دینا چاہیے۔ یہی بندگی ہے، یہی فرما برداری ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے غلام تھا، تو وہ بادشاہ اپنے اس غلام کو بڑی عزت دیتا تھا، بڑی اس کی توقیر تھی۔ اب ظاہری بات ہے، جب ایک غلام کو بادشاہ عزت دے گا اور اس سے مشورے کرے گا تو جو بادشاہ کے قریبی لوگ ہوں گے، بھلے وہ خاندانی ہو یا وہ وزیر مشیر ہو، وہ ظاہری بات ہے اس سے تھوڑا حسد تو کریں گے نا، بادشاہ سلامت اس کو بڑا بھاؤ دیتے ہیں، اس کو بڑی عزت دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اتنی عزت نہیں دیتے۔ تو بعض لوگ اس چیز کا بعض شکوہ بھی کر دیا کرتے تھے اور بادشاہ سلامت اس کو زیادہ نوازا کرتے تھے، تو یہ ساری باتیں ہوتی۔ بادشاہ سلامت ان سے کہا کرتے تھے اچھا یار، کسی دن میں تمہیں یہ بات سمجھاؤں گا، بتاؤں گا کہ میں اس کی جو ہے نا، میرے نزدیک اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے اور تمہاری کیوں نہیں، میں تمہیں کسی دن یہ بات سمجھاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ایک دن بادشاہ کے پاس نہ کہیں سے بہت بڑا قیمتی ہیرا آیا، ہیرا۔ تو بادشاہ سلامت نے سب وزیروں کو بلا لیا اور اپنے اس غلام کو بلا لیا، غلام کو سب سے اینڈ پہ رکھا اور وہ سارے کے سارے جو وزیر تھے نا، وہ ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک وزیر کو ہیرا دے کر کہا کہ لو بھائی یہ ہیرا ہے اور اب تم سب کا امتحان شروع ہوتا ہے، میں جو حکم دوں گا وہ تم نے ماننا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے ہیرا دیا، ہیرا دے کر وزیر سے کہا اس کو توڑ دو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے وزیر سکتے میں آ گیا، کتنا قیمتی ہیرا ہے، کروڑوں اربوں روپے کا، اور بادشاہ سلامت کہہ رہے اس کو توڑ دو۔ تو یہ میرا امتحان ہے، اگر میں نے توڑ دیا تو بھائی میں نقصان کر بیٹھوں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت مجھ پر غضبناک ہو جائے۔ تو لہٰذا اس نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اس کو تو ہم کسی کام میں لا سکتے ہیں، اس سے تو ہم کوئی مسجد مدرسہ بنوا سکتے ہیں اور خیر کے بہت سارے کام ہیں، تو ہم اس کو توڑے نہیں، توڑنے سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ویری گڈ، ٹھیک ہے، دوسرے کو دو بھائی، دوسرے سے کہا اس کو توڑ دو، اس نے بھی کوئی نہ کوئی بات بنا دی، تیسرے چوتھے پانچویں سارے وزیروں کو باری 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 وہ ہیرا دیا گیا اور ان سے کہا اس کو توڑ دو۔ آگے سے ہر نے ایک کوئی نہ کوئی اپنی لاجک پیش کی، اپنا ذہن، اپنی بات کہ بادشاہ سلام اس کو توڑنا نہیں چاہیے، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، اس سے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اپنی سوچ کے مطابق صحیح مشورہ ہی دے رہے تھے اور اس لیے دے رہے تھے بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں گے۔ اچھا، سب سے آخر میں آیا اس غلام کی باری، تو غلام سے بادشاہ نے وہی بات کی، لو بھائی یہ ہیرا ہے اور اس کو توڑ دو۔ جیسے بادشاہ نے اس کے ہاتھ میں ہیرا آیا اور بادشاہ نے کہا توڑ دو، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس کو زور سے فرش پر دے مارا اور اس کو توڑ دیا، ہیرا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سارے جو وزیر تھے انگشت بد انداز تھے، حیران تھے، لے بھائی آج اس کی شامت آئے گی، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے نا یہ بیوقوف آدمی ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے، لیکن بادشاہ نے اس کو ایسی چڑھایا ہوا تھا، لیکن آج تو پکڑا گیا نا۔ اب دیکھو بادشاہ سلامت اس کی درگت بنائیں گے، اس کو سزا ملے گی، اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا، یہ فیل ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ سب کچھ کیا، بادشاہ سلامت نے تالی بجائی اور جناب شاباش کہا اور آفرین، اور اس سے خوش ہو گیا۔ سارے لوگ حیران۔ بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو تم میں اس میں یہی فرق یہ ہے کہ جب میں تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں نا تو تم اس میں آگے ماننے کی بجائے اپنا ذہن چلاتے ہو، عقل چلاتے ہو، اس کو ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، اور وہ کام نہیں کرتے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو شاید تم بادشاہ زیادہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو،
تمہیں جو کہا جا رہا تمہیں وہ کرنا چاہیے، لیکن تم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تمہارا درجہ نیچے ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے، میں اس کو جو حکم دوں یہ اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا اس میں نفع ہے نقصان ہے، فائدہ کیا ہے، اس نے میرا حکم ماننا ہوتا ہے اور اس نے میرا حکم پورا کرنا ہوتا ہے، اسی لیے یہ مجھے اچھا لگتا ہے، اسی لیے مجھے پسند ہے، اسی لیے مجھے میرے نزدیک اس کا درجہ تم سے بلند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ پاس ہو گیا اور تم سب فیل ہو گئے۔ ہاں بالکل، یہ تو ایک مثال ہے نا دنیاوی، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، اللہ کی مشابہت نہیں ہے۔ لیکن اب ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ہم اللہ کے وہ بندے ہیں، وہ غلام ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں بہت سارے احکام اللہ کے ملتے ہیں، یہ کام ایسے کرو یا ایسے کرو یا ایسے کرو یا ایسے کرو، لیکن ہم وہ کرتے نہیں، آگے سے بہت سارے بہانے نکال لیتے ہیں، بہت سارے عذر ہوتے ہیں ہمارے پاس، بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں، وہ سنا کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں۔ لہذا اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں اللہ پاک حکم دے اور ادھر وہ بندے اس پر عمل کر لے، بس اللہ کو ایسے بندے چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنے میں ترس مت کھاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم نافذ کیا، اور اس خاتون کو جس کا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ ایک ماں ہے، اب ماں اور بچے کو جدا کیا ہے، اور اس عورت کو کہا، حکم دیا اس کو لے جاؤ اور جا کر اس کو رجم کر دو۔ اب صحابہ کرام لے گئے اور اس کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے پتھر انسان کے جب لگتا ہے تو تکلیف تو بڑی ہوتی ہے، اور کبھی وہ چہرے پہ لگ رہا ہے، کبھی سر پہ لگ رہا ہے، کبھی ناک پہ، آنکھ پہ، کہاں کہاں لگ رہا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو وہ عورت آگے بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، وہ ایک صحابی کے پاس سے گزری نا، تو وہاں ایک اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، شانے کی ہڈی، کندھے کی ہڈی بڑی ہوتی ہے وہ، تو اس نے وہ پکڑی اور اس عورت کے زور سے سر پر ماری، اور پہلے خون نکلا ہوا تھا، تو جب اس سر پہ وہ ہڈی لگی تو اس سے چھینٹے جو ہے نا وہ جناب نکلے، چھینٹے اس آدمی کے کپڑے پر لگی، اور اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا کہ خود تو بدکار عورت تھی، جاتے جاتے میرا لباس بھی گندا کر گئی، یہ لفظ اس نے کہہ دی، معاملہ آیا گیا ہوگا۔ جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہنچے، تو سب کچھ بتایا گیا، لیکن ایک صحابی نے وہ لفظ بھی کہے کہ یا رسول اللہ، وہ خاتون جب ایسے ایسے دوڑ رہی تھی نا، تو اس بندے کے پاس جب وہ آئی اور اس نے اس کے سر پہ وہ شانے کی ہڈی ماری، تو اس نے ساتھ یہ تبصرہ بھی فرمایا کہ خود تو گندی تھی، جاتے جاتے مجھے بھی گندا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی ہو گئے اور بلایا اور فرمایا، کیا سمجھتے ہو تم، اس عورت نے جیسی توبہ کی ہے نا، اگر وہ توبہ اس کی مدینے کے 70 افراد میں بانٹ دی جائے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، یا دوسرے لفظ یہ پورے مدینہ میں اگر اس کی توبہ بانٹ دی جائے، اللہ تعالیٰ اس اکیلی عورت کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے مدینہ کو معاف کر دے، یعنی اس نے ایسی شاندار توبہ کی۔ تو تم کیا سمجھتے ہو وہ گندی رہ گئی ابھی؟ اس نے اپنے گناہ کو اپنے خون سے دھویا ہے، اس نے اپنی جان دے کر اپنے گناہ کو دھویا ہے، اللہ سے ایسی پکی سچی توبہ کی ہے کہ اس نے توبہ کے لیے اپنی جان دے دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تم ابھی ایسا کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب اس واقعہ سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس ادا سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہمارا اللہ خوش ہو جائے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے، توبۃ نصوحا ہو، پکی سچی توبہ ہو، اور توبہ کی 5 شرطیں جو اللہ نے قرآن فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، کیسی؟ پکی توبہ، توبۃ نصوحا۔ تو توبۃ نصوحا تب ہوتی ہے جب کسی توبہ کرنے والے کی توبہ میں 5 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، توبہ کرنے والا اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، اس گناہ پر شرمندہ ہو کہ میں نے گناہ کیا، تو اس کا دل شرمندہ ہو، اس کی آنکھیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو۔ اور نمبر 3، اس گناہ کو دوبارہ کبھی نہ کرنے کا وہ پختہ عزم کرے۔ اور نمبر 4، اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق میں سے ہے، تو لہذا وہ پہلے بندوں کے حقوق ادا کرے۔ کسی کی زمین جائیداد دبا رکھی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، کسی کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، پہلے ان کے حقوق ادا کرے، پہلے وہ چیز ان کو دے۔ اور نمبر 5، توبہ موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے ہونی چاہیے۔ 5 شرطیں اگر کسی کی توبہ میں ہیں تو اس کی توبہ توبۃ نصوحا ہے۔ اور اگر کوئی شخص
ان 5 شرطوں کو پورا نہ کرے یا ان میں سے کسی ایک شرط کو پورا نہ کرے اور وہ ساری رات روتا رہے، آنسو بہاتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، چیختا چلاتا رہے، تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس عورت نے ایسی پکی سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پکی سچی توبہ کرتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو اللہ نیکیاں بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے گناہ تھے 1,00,000 گناہ تھے، پھر اس نے توبہ کی توبۃ نصوحا 5 شرطوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1,00,000 گناہوں کو 1,00,000 نیکیاں بنا دے۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنے میں کوئی رحم نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا جی، آگے اللہ پاک نے جو حد قذف ہے نا، اگر کوئی تہمت لگا دے کسی پر، تہمت کیا ہوتی ہے؟ خاص طور پر زنا کی تہمت لگانا، کہ اس مرد نے یا اس عورت نے زنا کیا ہے، اور ظاہری بات اس کی تحقیق ہونی۔ اب اگر وہ ثابت نہ ہو تو اس تہمت لگانے والے کو سزا دی جائے گی، تو یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ تو حد قذف تو اس آیت میں، آیت نمبر 4 میں، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے اور پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے، تو کتنے گواہ چاہیے؟ 4۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے اس نے زنا کیا ہے تو 4 گواہ لانے پڑیں گے، اور اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو اپنا منہ بند رکھے، خاموش رہے، بھلے اس نے گناہ کیا ہے، بھلے اس نے گناہ کیا ہے لیکن وہ خاموش رہے۔ یہ اصل میں معاشرتی اصول ہے۔ معاشرہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے نا۔ فرض کر لو اگر کسی نے گناہ کر لیا ہے لیکن اس کے گناہ کا کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا۔ لیکن اگر معاشرے کے اندر زنا کا اتنا غلغلہ اور شور ہو جائے تو جو نہیں کرتا وہ بھی زنا کرنے لگ جائے گا، یا زنا کی جو برائی ہے نا وہ اتنی شہرت کی وجہ سے وہ برائی نہیں رہے گی، وہ تو ایک وہ فیشن بن جائے گا۔ تو اس لیے خاموش رہنا ہے، اور چونکہ اگر گواہ ہوں گے 4 تو 4 گواہ ہوں گے تو اس کو سزا دی جائے گی عبرت ناک۔ اور چونکہ 4 گواہ اس لیے کہے چونکہ یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے، انسانی جان کا مسئلہ ہے، تو انسانی جان کو ایسے نہیں وہ سزا دی جائے گی، اس کو ضائع کیا جائے گا، بلکہ وہ ساری شروط جو اللہ پاک نے لگائی وہ پوری ہونی چاہیے۔ وگرنہ تو اگر 4 گواہوں کی شرط نہ لگاؤ تو کوئی بھی شخص معاشرے کا اٹھے گا اور کسی کے بارے میں کہہ دے گا اس نے زنا کیا، میں نے اس کو دیکھا ہے، تو پھر بس اس کو پکڑو اور سزا دے دو۔ نہیں اس طرح تو لوگ اپنی ذاتی دشمنی نکالیں گے، تو بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ تو اس لیے اس کے اللہ پاک نے کچھ شرطیں لگائی۔ تو لہذا اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا اگر کوئی شخص پرہیزگار یعنی آزاد بالغ اور پاک باز عورت پر بدکاری کا عیب لگائے تو اسے درے مارے جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی پرہیزگار مرد پر ایسا الزام لگائے تو اسے بھی درے مارے جائیں گے۔ البتہ اگر بہتان لگانے والا شخص اپنی بات کی تصدیق کے لیے گواہ پیش کر دے تو اس پر سے حد ساقط ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کہ اگر پھر وہ 4 گواہ نہ لائیں تو پھر انہیں 80 درے مارو، تم کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اگر بہتان لگانے والا اپنی بات کی تائید میں گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس پر 3 باتیں واجب قرار دی گئی۔ نمبر 1 اسے 80 درے مارے جائیں۔ نمبر 2 اس کی شہادت کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا جائے، یعنی آئندہ بھی اگر وہ کہیں کو گواہی دے گا اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسے بد کردار قرار دیا جائے، وہ اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک بھی عادل نہیں ہوگا۔ ہاں بہتان بازی کرنے والے کی توبہ، ہاں اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ پھر آگے ہے لعان۔ اب اگر جو ہے مرد یا عورت ایک دوسرے پر کہتے ہیں جس نے زنا کیا، جس نے زنا کیا، لیکن گواہ نہیں ہے دونوں کے پاس، لیکن دونوں اصرار کر رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک اصرار کر رہا ہے، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ تو پھر اس کا ہے لعان کرنا، یعنی ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ اپنی بیوی پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں بار یہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں اور وہ عورت سچی تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ایسے ہی وہ عورت کہے گی۔ تو یہ ہے لعان۔
تو اس آیت میں میاں بیوی کے لیے کشادگی، نجات اور مصیبت سے نکلنے کا رستہ ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس کے لیے گواہ پیش کرنا مشکل ہو تو وہ حکم الہی کے مطابق اپنی بیوی سے لعان کرے۔ لعان کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو امام کے پاس لائے، یعنی کہ اس کے پاس لائے، حاکم کے پاس لائے، یا جو قاضی کے پاس عدالت میں لائے، اور اپنے بہتان کا دعویٰ کرے تو 4 گواہوں کے مقابلے میں امام اس سے 4 قسمیں لے گا، اور بے شک وہ سچوں میں سے، یعنی اپنے پاس، ہاں جی، اپنے اس بہتان میں جو زنا کے طور پر اس نے اپنی بیوی پر لگایا ہے، اور وہ 5ویں بار یہ کہے اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب وہ اس طرح 5 قسمیں اٹھا لے گا تو اس سے اس کی بیوی کو الگ کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو جو سمجھو طلاق ہو جائے گی، بائنا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی، اسے اس کا مہر دینا ہوگا، اور اس کی بیوی پر زنا کی حد قائم کی جائے گی، اور اس سے یہ حد ساقط نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ لعان کرے۔ اور اللہ کی 4 قسمیں کھائے کہ بے شک وہ جھوٹا ہے، یعنی اس نے بہتان باندھا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر وہ اس کا خامد سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ تو اس لیے دونوں قسمیں کھا لیں گے پھر وہ حد ساقط ہو جائے گی، لیکن اگر دونوں اپنی اپنی بات پر قائم ہے تو پھر ان پر لعان ہو جائے گا، اور باقی پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت لعان، اس کا جو شان نزول ہے، سبب نزول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو اور تم ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو۔ تو پھر جو انصار میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا یہ آیت کریمہ اسی طرح نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاشر الانصار الا تسمعون الى ما يقول سیدکم، اے گروہ انصار کیا تم سن رہے ہو کہ تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول انہیں ملامت نہ کریں، یہ بہت غیور آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ باکرہ عورتوں سے شادی کی ہے اور شدت غیرت کی وجہ سے اپنی کسی بیوی کو کبھی طلاق ہی نہیں دی، کہ ہم میں سے کسی شخص نے جرت کی ہو کہ وہ ان کی بیوی سے شادی کر لے۔ سعد نے عرض کی اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول میں جانتا ہوں یہ آیت کریمہ حق ہے، یعنی میں کوئی نعوذ باللہ قرآن میں کوئی شک نہیں کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لیکن مجھے اس بات سے تعجب ہے کہ اگر میں اس کمینی عورت کو دیکھوں کہ اس کی رانوں کے درمیان ایک شخص بیٹھا ہوا ہو تو جب تک 4 گواہ نہ لے آؤں مجھے اسے ڈرانے دھمکانے اور دور ہٹانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جب تک میں 4 گواہ لے کر آؤں گا وہ تو اپنی ضرورت پوری کر کے جا چکا ہوگا، وہ شخص تو بھاگ چکا ہوگا۔ تو راوی کا بیان ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہلال بن امیہ آئے، اور یہ ان 3 میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول کر لی گئی تھی۔ وہ اپنی زمین سے عشاء کے وقت اپنے گھر میں آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کے پاس ایک مرد کو دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، مگر وہ طیش میں نہ آئے، حتیٰ کہ جب صبح ہو گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، میں عشاء کے وقت اپنی بیوی کے پاس آیا تو میں نے اس کے پاس ایک مرد کو پایا، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور یہ آپ کو بہت ناگوار محسوس ہوئی۔ اتنے میں انصار بھی جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا سعد نے جو بات کی تھی اس کی وجہ سے ہم آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال بن امیہ کو ماریں گے اور لوگوں میں ان کی شہادت کو باطل قرار دیں گے۔ یہ سن کر ہلال نے کہا اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی صورت ضرور پیدا فرما دے گا۔ ہلال نے یہ بھی عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جو بات کی وہ آپ کو بہت ناگوار محسوس ہوئی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے میں بالکل سچا ہوں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ اسے مارنے کا حکم دے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرما دی۔ آپ پر جب وحی نازل ہوئی تو صحابہ کرام اسے آپ کے چہرہ اقدس کے تاثرات سے پہچان لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ سے الگ ہو گئے حتیٰ کہ آپ وہی سے فارغ ہو گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور جو لوگ اپنی عورتوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول وحی کی کیفیت جب ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا ابشر یا ہلال قد جعل اللہ لک فرجا و مخرجا، ہلال تمہارے لیے خوشخبری ہو،
اللہ نے تمہارے لیے کشادگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ ہلال نے عرض کی مجھے اپنے رب سے یہی امید تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر سارا واقعہ جس سیاق میں چل رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں کس کمال کا ہے کہ انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا، ظاہری بات ان کے پاس تو گواہ نہیں تھا نا، اب جب ان کے پاس گواہ نہیں ہے لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں، تو اب وہ اللہ کے رسول سے کہہ رہے، لیکن ایک تو اس کی بیوی نے جرم کیا، اور دوسرا پھر وہ خود ہی اس جرم کو بیان کر کے سزا بھی اسے مل رہی ہے، یعنی کہ اس پر تو دو طریقے سے ظلم ہو گیا نا، ایک اس کی بیوی نے کیا اور اب ایک اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اسے سزا ملے گی۔ تو اس نے کیا کہا، میرا اللہ ضرور اس کے بارے میں میرے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ تو اس کا مطلب اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں اگر اللہ پر وہ قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ سے ایسا ہی مضبوط تعلق بنا لینا چاہیے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اللہ سے یہی امید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارسلوا الیہا، اس عورت کی طرف پیغام بھیجو اور اسے بلاؤ۔ انہوں نے اسے پیغام بھیجا تو وہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال اور اسے دونوں کو آیات لعان پڑھ کر سنائی، انہیں نصیحت کی اور فرمایا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے، یعنی کہ دنیا میں جھوٹ مت بولنا، اگر دونوں میں سے کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو مان لینا، دنیا میں تو یہ سزا جتنی بھی مل جائے گی بہت تھوڑی ہے نا، لیکن آخرت کی سزا تو بہت زیادہ ہے، لہذا آخرت کو یاد رکھنا، دنیا کے لحاظ سے فیصلہ مت کرنا۔ تو ہلال نے عرض کی اللہ کی قسم اللہ کے رسول میں اس کے بارے میں بالکل سچ کہتا ہوں۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا ہلال نے جھوٹ بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عینوا بینہما، ان دونوں کے درمیان لعان کرا دو۔ ہلال سے کہا گیا کہ تم قسم کھاؤ، تو اس نے 4 بار قسم کھا کر کہا وہ سچا ہے۔ جب 5ویں قسم کا وقت آئے تو ہلال سے کہا گیا ہلال اللہ سے ڈر جاؤ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، اور یہ 5ویں قسم تم پر عذاب کو واجب قرار دے دے گی۔ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا جیسا کہ اس کی وجہ سے اس نے مجھے کوڑے بھی نہیں لگوائے۔ اس کے بعد انہوں نے 5ویں قسم کھائی کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس عورت سے کہا گیا کہ تم اللہ کی 4 قسمیں کھاؤ کہ جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم کے وقت اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلہ بہت ہلکا ہے، اور یہ 5ویں قسم تمہارے لیے عذاب آخرت کو واجب قرار دے دے گی۔ کچھ دیر کے لیے وہ رکی اور اس نے اعتراف جرم کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر کہنے لگی اللہ کی قسم میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور اس نے 5ویں قسم بھی کھا لی اگر وہ اس کا خامد سچا ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ اس طرح لعان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور فیصلہ فرمایا کہ اس کے بیٹے کو باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اور اس عورت پر اس کے بیٹے کی وجہ سے الزام نہ لگایا جائے، اور نہ اس کے بیٹے پر الزام لگایا جائے، جس نے اس عورت یا اس کے بیٹے پر الزام لگایا ہو تو اسے حد لگائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اب ہلال کے ذمے اس عورت کی رہائش اور خوراک نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں طلاق اور وفات کے بغیر جدائی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے ایسے بچے کو جنم دیا جس کا رنگ زرد سرخی مائل، جو باریک سرین اور باریک پنڈلیوں والا ہو تو ہلال کا بیٹا ہوگا، اور اگر اس نے ایسے بچے کو جنم دیا جس کا رنگ گندمی، بال گھنگریالے، اعضاء بڑے اور چوڑے، سرین موٹے اور پنڈلیاں بھری ہوئی ہوں تو وہ اس کا ہوگا جس سے بدکاری کا اس پر الزام لگایا گیا۔ پھر اس عورت نے واقعی ایسے بچے کو جنم دیا جس کا رنگ گندمی، بال گھنگریالے، اعضاء بڑے چوڑے، سرین موٹے اور پنڈلیاں بھری ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لولا الایمان لکان لی ولہا شأن، اگر اس نے قسم نہ کھائی ہوتی، قسمیں نہ کھائی ہوتی تو میں اس کے ساتھ خاص سلوک کرتا۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والا یہ بچہ جب بڑا ہوا تو یہ اپنے شہر کا امیر تھا اور باپ کی بجائے ماں کی طرف منسوب کر کے بلایا جاتا تھا۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو قدر اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ واقعہ لعان کا، اسی بات سمجھ آ گئی کہ جب دونوں میاں بیوی اس بات سے انکار کر رہے ہیں تو ان کے درمیان لعان کروایا جائے گا۔ آگے ہے واقعہ افق، اور واقعہ افق کا معنی ہوتا بہتان، کہ وہ واقعہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا گیا، تو وہ واقعہ، تو یہ آیت نمبر 11 سے
یہ ظاہر اس میں ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ پر بہتان گھڑ لائے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ تو یہ واقعہ عفت۔ تو یہ 10 آیات حضرت عائشہ کی شان میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب بہتان باز اور افطرا پرداز منافقوں نے آپ پر سراسر جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کے طور پر ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے طور پر ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ عائشہ پر بہتان گھڑ لائے وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، یعنی بہتان باندھنے والا کوئی ایک یا دو شخص نہیں بلکہ ایک جماعت ہے۔ اور یہ جماعت کون سی تھی؟ یہ منافقوں کی جماعت، جس کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی تھا۔ تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن ابی سلول اس جماعت کا سرغنہ اور اس لعنت میں پیش تھا۔ وہ اس بہتان کو بنا سنوار کر پیش کرتا، حتیٰ کہ مسلمان بھی اس سے متاثر ہو کر یہ بات کہنے لگے۔ کچھ دیگر نے کہا کہ ایسا ممکن ہے، قریباً 1 ماہ تک اس طرح کی یہ باتیں ہوتی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں یہ آیات نازل فرما دی۔ تو اس واقعے کی تفصیل صحیح احادیث میں موجود ہے۔ امام احمد نے زہری سے روایت کیا، انہوں نے کہا سعید بن مسیب، اور وہ آگے بیان کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ کے اس واقعے کے بارے میں بیان کیا کہ جب بہتان بازوں نے آپ پر بہتان باندھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات میں قرآن نازل فرما دیا، ان سب لوگوں نے اس واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا۔ بعض کی نسبت زیادہ یاد رکھنے والے اور کچھ صحیح طریقے سے بیان کرنے والے تھے۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کی بیان کردہ اس حدیث کو یاد رکھا ہے جو انہوں نے بیان کی، اور ان میں سے بعض کی حدیث بعض دیگر کی تصدیق کرتی ہے، اور ان سب نے ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کر لیا کرتے تھے، جس کا قرآن نکلتا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو اسی طرح ایک غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی فرمائی تو میرے نام کا قرآن نکل آیا، لہذا میں اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اور یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کے دور سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ جب پردے کے احکام نازل ہو گئے۔ کہتے ہیں مجھے ہودج میں اٹھایا اور اس سے میں بٹھایا جاتا تھا، ہم سفر پر روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تھے تو ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا، اور آپ نے جب کوچ کا حکم دیا تو میں کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ لشکر سے الگ ہو گئی، اور جب اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد واپس مڑی اور میں نے اپنے سینے کو چھوا تو معلوم ہوا کہ میرا موتیوں کا ہار ٹوٹ گیا ہے۔ تو میں واپس جا کر اپنے ہار کو تلاش کرنے لگی، اسی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ وہ لوگ جو میرے ہودج کو اٹھایا کرتے تھے آئے اور انہوں نے ہودج اٹھایا اور اسے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج میں ہوں۔ خواتین اس وقت دبلی پتلی ہوتی تھی اور ان کے جسموں پر گوشت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بہت سادہ کھانا کھایا کرتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے ہودج کے ہلکا ہونے کی وجہ سے محسوس نہیں کیا کہ میں اس میں موجود نہیں ہوں، اور میں ابھی 9 عمر لڑکی تھی۔ انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل دیے۔ مجھے قافلے کی روانگی کے بعد اپنا ہار ملا۔ پھر میں جب پڑاؤ کی جگہ واپس آئی تو وہاں نہ کوئی بلانے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا، یعنی وہ اس وقت سارے وہاں سے روانہ ہو چکے۔ میں نے اسی جگہ کا قصد کیا جہاں میں تھی، اور لوگ مجھے جب گم پائیں گے، میں نے سوچا کہ جب لوگ مجھے گم پائیں گے تو ظاہری بات ہے مجھے تلاش کریں گے، مجھے ڈھونڈیں گے، تو میں وہیں پر ایک چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور مجھے نیند آئی۔ تو صفوان بن معطل ایک شخص تھے کہ جو لشکر کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، اس کو کہتے ہیں ساکا، یعنی کہ لشکر آگے آگے چلتا ہے تو وہ شخص نا ایک پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر کوئی شخص پیچھے رہ گیا ہے، کسی کا کوئی اونٹ ہے، اس کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے، یا کسی کوئی چیز گر گئی ہے کہ تو یہ اس چیز کو اٹھاتا ہوا لاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ساکا، وہ پیچھے پیچھے آتے۔ تو صفوان بن معطل وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، وہ صبح کے وقت میری جگہ قریب پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے، لیکن وہ جب میرے قریب آئے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا،
تو ان کے اس پڑھنے کی وجہ سے میں بیدار ہو گئی اور میں نے اپنی چادر اوڑھنے کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے سوائے انا للہ کی کوئی اور بات کی ہو، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا تو میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ اپنی سواری کو چلانے لگے، اور ہم لشکر کے پاس اس وقت پہنچ گئے جب دوپہر کی گرمی شدت کی وجہ سے اس نے پڑاؤ ڈال لیا۔ یہاں دو تین باتیں قابل غور۔ ایک بات تو یہ کہ بتاؤ خواتین کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اب پردے کے حکام نازل ہو چکے ہیں، لہذا اب انہوں نے جب وہ صحابی ان کے پاس آئے تو وہ کیا فرماتی ہے کہ میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ تو کیا پتا چلا چہرے کو ڈھانپنا چاہیے نہیں ڈھانپنا چاہیے؟ چہرے کو ڈھانپنا چاہیے، اپنی اوڑھنی کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا لیا، تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، یہ بات غلط۔ ایک بات، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے تو کیا خیال ہے آپ کی بیوی ہودج میں نہیں ہے، سفر میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، ان کا اونٹ خالی جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر چلے گئے؟ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے؟ وگرنہ تو آپ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلے جائیں۔ یا تو یہ کہو آپ غیب جانتے تھے لیکن جان بوجھ کر اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑ گئے، اس سے پتا چلا آپ غیب نہیں جانتے۔ تیسری بات، جب ان منافقوں نے تہمت لگا دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ میں جانتا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، چونکہ میں غیب جانتا ہوں۔ تو آپ نے وہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں کہا، تو لہذا یہاں سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ غیب جانتے تھے، اور دوسرا خواتین کو اپنے چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ ہاں جی، یہاں پر ایک اعلان سن لیجیے، باقی سبق کو واقعے کو پھر مکمل کرتے ہیں۔ کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پیغام ملا ہوگا، تصاویر آپ کے واٹس ایپ پر جیسے بھی آپ تک پہنچی ہوں گی کہ ادارہ جو ہے وہ رمضان میں مختلف خیر کے کام کرواتا ہے، اور ان خیر کے کاموں میں سے وہ پانی کے کنویں بنوانا، قرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نیٹ کا تھوڑا مسئلہ بن گیا تھا، الحمدللہ وہ بحال ہو گیا۔ اچھا جی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ادارہ جو ہے وہ افریقہ میں نائجیریا کے اندر وہ جو ہے پانی کا کنواں جو ہے وہ کھدوائے گا، اور وہاں کے لوگوں کو اس بات کی اشد ضرورت ہے۔ تو وہ تصاویر میں آپ دیکھیں گے، ویڈیو کلپ جو بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملتا ہے تو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ کا شکر اتنے سارے وسائل موجود ہیں، لیکن وہ ہونا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کے لیے صاف پانی کے لیے وہ جو کنواں کھدوانا چاہیے۔ دیکھو ہم میں سے ہر کوئی شخص تو نہیں کھدوا سکتا، لیکن اگر ہم سب اپنے استطاعت کے مطابق چونکہ وہ مستحقین لوگ ہیں،
لہذا ان پر زکوٰۃ لگتی ہے، تو لہذا ان کو اپنی زکوٰۃ میں بھیجیے، صدقات بھیجیے، تاکہ ان کے لیے ادارہ وہ پانی کا بندوبست کر سکے اور وہ لوگ پانی پئیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک صاف پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ملنا، اور یہ آج سے نہیں، پہلے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی، جو مدینہ منورہ میں جب صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک کنواں تھا، اور وہ بھی ایک یہودی کا تھا۔ تو ایک دن مسلمان پیتے تھے اور ایک دن وہ نہیں، بلکہ یہودی کھائی تھا، تو لہذا وہ تو پانی پینا نہیں دیتے تھے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ کنواں آدھا خریدا اور آدھا خرید کر کے پھر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ نے وہ دوسرا حصہ وقف کر دیا، اور وہ کنواں اس یہودی سے لے کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، تو مسلمانوں کے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اب وہ مسلمان ہے، نائجیریا کے اندر غریب ملک ہے، غریب مسلمان ہے، تو اگر ان کے لیے ہم پانی کا بندوبست کر دیں، ہمارے تھوڑے تھوڑے تعاون سے وہاں پر کنواں کھد جائے اور ان کو پانی مل جائے، تو انشاءاللہ ہمارا اللہ خوش ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من یسر علی موسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی تنگ دست کے لیے دنیا میں آسانی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے قیامت کے دن آسانیاں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں ادارے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ادارہ آپ سے مطلب زور زبردستی تو نہیں کرتا، ادارہ تو سارے کام خیر کے فری کرتا ہے، حتیٰ کہ کلاس تک بھی فری ہو رہی ہے، لیکن یہ جو خیر کے کام ہیں وہ ادارہ کرتا ہے، تو ہمیں ادارے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ یہ خیر کے کام چلتے رہیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر قیامت کے دن اللہ ہمیں حوض کوثر کا جام پلا دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پلا دے، اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ تو بہرحال ادارے کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، یا انشاءاللہ آپ کے پاس ہوگا، جو گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ وغیرہ، تو اس میں جس کے پاس جتنی استطاعت ہو وہ اس کے ساتھ ضرور تعاون کرے، اللہ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ انہوں نے بہتان لگا دیا۔ تو اب بہتان بازوں کا ٹولہ کہتے ہیں میرے بارے میں اس واقعے کی وجہ سے جس نے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ کہتے ہیں ہم مدینہ جب واپس آئے تو واپسی کے بعد میں قریباً 1 مہینے تک بیمار رہی، اور ان دنوں لوگ بہتان ترازوں کے اس بہتان کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، مگر مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ البتہ اس بیماری کے دنوں میں یہ بات میرے لیے باعث تشویش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس لطف و کرم کو نہیں دیکھتی تھی جس کا میرے بیمار ہونے پر آپ مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے انہوں نے تھوڑا مجھ سے وہ الگ ہو گئے، یعنی پہلے بہت زیادہ آیا کرتے تھے، حال احوال پوچھا کرتے تھے، لیکن اب وہ تھوڑے سے کھچے کھچے سے مجھ سے رہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کہتے اور فرماتے کیف ٹھیک ہو، کیا حال ہے؟ اس سے مجھے شک گزرتا کہ اس شر کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہ تھا جو ان لوگوں نے پھیلا رکھا، حتیٰ کہ بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد میں ایک رات پیشاب پخانے کے لیے باہر نکلی اور میرے ساتھ مستح بھی تھی۔ اچھا، تو ہم مناسے کی طرف گئے، یعنی پہلے خواتین جو ہے گھر سے باہر جاتی تھی، یہ واش روم وغیرہ لیٹرین وغیرہ تو گھر میں نہیں ہوتی۔ اچھا، قضائے حاجت کے لیے ہم وہاں جایا کرتی تھی، اور ان دونوں میں سے اس مقصد کے لیے ہم صرف رات ہی کو جایا کرتی تھی۔ یہ اپنے گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے پہلے کا واقعہ۔ اس وقت جب ہمارا معاملہ پہلے عرب لوگوں جیسا تھا، ہم رفع حاجت کے لیے باہر جنگل میں جایا کرتے تھے، گھروں میں بیت الخلاء سے ہم تکلیف محسوس کرتے تھے۔ بہرحال میں اور مستح باہر نکلی۔ مستح جو ابو روحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی، اور ان کی والدہ صخر بن عامرہ کی بیٹی اور ابو بکر صدیق کی خالہ تھی۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا ہے، یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ تھی، تو ان کے بیٹے کا نام مستح ہے، مستح بن اساسہ بن عباد بن مطلب تھا۔ بہرحال فراغت کے بعد میں اور بنت ابو روحم یعنی مستح جب واپس آ رہی تھی تو وہ اپنی چادر کی وجہ سے پھسل گئی اور کہنے لگی مستح کا برا ہو۔ میں نے الفاظ سننے کے بعد اس سے کہا کہ آپ نے بہت بری بات کی، ایک ایسے شخص کو گالی دی جسے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل ہے۔ اس نے جواب دیا، اے لڑکی، آپ نے سنا نہیں جو اس نے کہا؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو اس نے مجھے بہتان بازوں کی بات کے بارے میں بتایا۔ یہ بات سن کر میری بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے سلام کیا اور فرمایا کیف ٹھیکم، کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی کہ اجازت ہو تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، میں در حقیقت اپنے والدین سے صحیح صورتحال معلوم کرنا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت فرما دی۔
میں والدین کے گھر گئی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا امی جان لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بیٹی غم نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا کم ہی ہوا ہے کہ ایک خوبصورت عورت ایک شخص کے نکاح میں ہو، وہ اس سے محبت کرتا ہو اور اس عورت کی سوکنے بھی ہوں اور وہ باتیں نہ بنائے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا اب بھی یہ سوکنوں کی بات ہے جبکہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ صبح تک اس ساری رات میں روتی رہی، نہ آنسو رکتے تھے، نہ نیند آتی تھی، صبح ہوئی تو میں پھر روتی رہی اور وہی بھی رکی ہوئی تھی، یعنی وہی بھی نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اسامہ بن زید کو بلایا اور اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ اسامہ بن زید نے آپ کی بیوی کی برات اور ان کی طرف سے محبت کی باتیں کی کہ اللہ کے رسول وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے اور ہم ان کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی تنگی تو نہیں رکھی، ان کے سوا عورتیں اور بھی بہت ہیں، اگر آپ باندی سے پوچھ لے تو وہ آپ کو سچی بات بتا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا، جو خادمہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، بریرہ، اس کو بلایا اور فرمایا اے بریرہ هل رأیت من شیء یریبک من عائشہ، بریرہ تم نے عائشہ کی کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہو؟ بریرہ نے جواب دیا اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ان پر عیب لگا سکوں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ کم آٹا رکھ کر سو جاتی ہیں اور بکری اس سے کھا جاتی ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی شرارتوں کا ذکر کرتے فرمایا یا معشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو مجھے اس شخص کے شر سے نجات دے جس کی ایذا رسانی میرے گھر والوں تک پہنچ چکی ہے؟ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر و بھلائی ہی دیکھی ہے، اور انہوں نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ بہت بھلا اور نیک آدمی ہے، وہ میرے گھر میں بھی آیا تو میرے ساتھ ہی آیا، اکیلا کبھی نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سن کر سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کے شر سے میں آپ کو بچاتا ہوں، اس کا تعلق اگر خاندان اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، اور اگر اس کا تعلق ہمارے خزرجی بھائیوں سے ہے تو پھر آپ جو حکم فرمائے ہم آپ کے فرمان کی اطاعت بجا لائیں گے۔ یہ سن کر سردار خزرج سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، اور وہ ایک نیک انسان تھے مگر خاندانی حمیت میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا اللہ کی قسم تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تم اسے قتل کرنے کی طاقت ہے۔ اسید بن حضیر جو سعد بن معاذ کی برادر امزاد چچا زاد بھائی تھے، سعد بن عبادہ سے کہنے لگے تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کر سکتے ہیں، تم منافق ہو اور ایک منافق کی طرف سے جھگڑتے ہو۔ اس سے اوس اور خزرج دونوں خاندان وہ بھڑک اٹھے حتیٰ کہ انہوں نے مرنے مارنے کا ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ممبر پر جلوہ افروز تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاموش کراتے رہے حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے اور رسول اللہ نے بھی سکوت فرما لیا، خاموش ہو گئے آپ بھی۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ سارا دن بھی میں روتے ہوئے میں نے گزارا، نہ آنسو رکتے تھے نہ نیند آتی تھی، پھر رات کو میں روتی رہی، نہ آنسو رکتے تھے نہ نیند آتی تھی۔ میرے والدین یہ خیال کرنے لگے اس قدر کثرت کے ساتھ رونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی، ایک انصاری عورت نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، میں نے اسے اجازت دے دی تو اس نے بھی میرے پاس بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، آپ نے سلام کیا پھر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ جب سے یہ بات کہی گئی تھی آپ میرے پاس بیٹھے نہیں تھے اور 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا لیکن آپ میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، انہ قد بلغنی انک قضا و قضا فان کنت بریئۃ، فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے کہ اگر تو بری ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بری کر دے گا، اور اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرو۔ بلا شبہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل فرما لی تو میرے آنسو رک گئے، حتیٰ کہ میں آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی میں نے اس کے بعد آنکھوں سے نہیں نکالا۔ میں نے اپنے والد سے کہا
کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جواب دے جو انہوں نے کہی ہے۔ انہوں نے فرمایا واللہ مجھے نہیں معلوم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ میری امی جان آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں تو انہوں نے جواب دوں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت کم عمر لڑکی تھی، قرآن مجید بھی زیادہ نہیں پڑھتی تھی۔ میں نے جواب دیا اللہ کی قسم بے شک مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے اس بات کو سنا اور یہ تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی اور تم نے اسے سچا سمجھ لیا۔ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم میری تصدیق نہیں، میں اس بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو تم میری تصدیق کرو گے۔ اللہ کی قسم بلا شبہ میں اپنی اور تمہاری مثال اس طرح پاتی ہوں جس طرح یوسف کے والد نے کہا تھا صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، لہذا صبر ہی بہتر ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اللہ کی قسم اس وقت تک میں یہ جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بری قرار دے گا، لیکن اللہ کی قسم میرا یہ گمان نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری شان میں وہی نازل فرما دے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسا کلام نازل فرما دے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خواب دیکھ لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری قرار دے گا۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اسی مجلس میں جلوہ افروز تھے اور گھر کے افراد میں سے بھی کوئی شخص ابھی تک باہر نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وہی نازل فرما دی۔ آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی کہ سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے گرنے لگے اور یہ اس قول کے ثقیل بھاری ہونے کے باعث ہوتا تھا جب آپ پر نازل کیا جاتا تھا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور پہلا جملہ آپ نے فرمایا عائشہ بڑا خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بری قرار دے دیا۔ میری امی نے کہا اٹھ کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی، اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کا شکر ادا نہیں کروں گی کہ اسی ذات پاک نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ اور اللہ عز و جل نے اس وقت ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم اور یہاں سے لے کر سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک آیات 10 آیات نازل فرمائی۔ حضرت ابوبکر مستہ پر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کا قرابت دار بھی تھا اور فقیر بھی۔ میری برات میں ان آیات کے نزول کے بعد ابوبکر نے کہا مستہ نے بھی عائشہ کے بارے میں جو ان کے خالہ زاد بھائی تھے یہ بات کہی تھی، اس لیے اللہ کی قسم اب میں اس پر کبھی خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور جو لوگ تم میں سے صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ خرچ وہ نہیں دیں گے، وہ اللہ تم کو بخش دے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ سن کر حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ تو انہوں نے مستہ کو اسی طرح خرچ دینا شروع کر دیا جس طرح پہلے دیا کرتے تھے اور فرمایا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی بند نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ زینب بنت جہش سے میرے بارے میں پوچھا، فرمایا یا زینب ماذا علمتی اور رأیتی، اے زینب تو کیا جانتی ہے، کیا تو نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں اپنے کان اور آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں، اللہ کی قسم میں نے خیر و بھلائی ہی کو جانا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے ازواج مطہرات میں سے زینب ہی میرا مقابلہ کیا کرتی تھی مگر اللہ نے تقوی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا اور ان کی بہن حمنہ بنت جہش کا دفاع کرتی تھی اور وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ تو یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ تو اس میں اس صورت میں
اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات جو ہے وہ نازل فرمائی کہ یہ منافقین نے آپ پر بہتان لگایا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں پر اختتام ہوتا ہے، وقت ہو گیا، لیکن یہ واقعہ تفصیل سے بیان کرنا ضروری تھا۔ اور اس صورت میں آگے اور بھی احکام ہے، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، اجازت لینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو بلوغت کو پہنچ جائیں پھر وہ اجازت لے کر داخل ہوں، جب داخل ہوں تو پھر سلام کرو۔ تو یہ سارے احکام یعنی کہ جو معاشرتی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، وہ اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو اس میں زنا کی حد کی سزا ہے، اور پھر گھروں میں داخلے اور اجازت کے احکام ہیں، پھر پردے کے احکام ہیں، پھر مومنوں اور منافقوں کا رویہ بسلسلہ اطاعت کیسا ہوتا ہے، پھر قریبی رشتہ دار لوگوں کے گھروں سے کھانا کھانا اس کے احکام ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، یہ ساری باتیں اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو کامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اللہ آپ کا قرآن پڑھنا پڑھانا یا سمجھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ ہماری دنیا کو ہماری آخرت کو اچھا کر دے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں ہر قسم کے بہتان سے، افتراء سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس بارے میں آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے، اس پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں، 032149442220۔